ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محترم سامعین و سامعات، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل موجود ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت سے لے کر شہادت تک اپنی پوری زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جب بھی مسلمانوں کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے نظر آئے، اور جب بھی مسلمانوں کو کسی وقف کی ضرورت پیش آئی تو ان کو وقف کرنے کے لیے وقف کرنے کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ میدان جہاد میں جب دینار اور درہم ریال کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ 18 ذو الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا تھا صحابہ میں سے تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ان کا نمبر تھا۔ فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ایک ترتیب تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں۔ خلیفہ ثالث تیسرے نمبر پر ان کی فضیلت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، اور ان کے فضائل کے حوالے سے اور بھی دیگر احادیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑی پر موجود ہے اور وہ پہاڑی لرز اٹھا۔ جب وہ پہاڑ لرز اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکن ہیرا، آپ ٹھہر جاؤ، ما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ فرمایا آپ کے اوپر کوئی اور نہیں بلکہ ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور 2 شہید سے مراد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں
اور دوسرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ کو آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خوشخبری دی۔ شہادت ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، تو صحابہ کرام اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ اسے آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے چھیننے نہیں دینا اس وقت تک جب تک آپ کی ملاقات مجھ سے نہ ہو۔ تو اس سے مراد آپ کی خلافت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو خلیفہ بنائے گا، آپ کو خلافت سونپے گا اور لوگ اسے آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تک آپ کی ملاقات مجھ سے نہ ہو، یعنی آپ اس دنیا سے نہ چلے جائیں، آپ شہید نہ ہو جائیں، تو آپ نے ہار نہیں مانی۔ تو انہوں نے اسی پر عمل کیا۔ آپ بہت زیادہ حیا والے تھے، آپ کی حیا کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ سچ کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو پھر میرے صحابہ میں سے وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا کہ دین کے مسائل کے اندر سب سے زیادہ کوئی سخت ہے، فرمایا کہ وہ عمر ہے، اور فرمایا اگر حیا کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ حیا والی اگر کوئی شخصیت ہے تو فرمایا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی ران اور پنڈلیاں کھول رکھی تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، آپ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اسی حالت میں ابو بکر صدیق آ کر آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے مل کر وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، ان کو اجازت دے دی جاتی ہے، تو پھر اسی حالت میں انہیں جو بات آپ سے کرنی تھی وہ کر لیتے ہیں اور وہ بات کر کر چلے جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو آپ فوراً بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنے کپڑے سیدھے کر لیتے ہیں، اور آپ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اجمعی ثیابک، آپ اپنے کپڑوں کو اکٹھا کریں، یعنی اپنے کو آپ سیدھا کریں، درست کریں۔ کہتی ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ کر چلے گئے، جس کام سے آئے تھے وہ کام آپ کر کے چلے گئے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے، آپ اسی حالت میں تھے، انہیں آنے دیا۔ آپ کے پاس سیدنا عمر جیسی شخصیت تشریف لے کر آئے، آپ اسی حالت میں تھے اور آپ نے آنے دیا، لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ آپ نے اپنے کپڑے درست کر دیے، آپ نے اپنی ران اور پنڈلی آپ نے چھپا دی، پھر اس کے بعد آپ نے اسے آنے کی اجازت دی۔ یہ کیا ماجرا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر یہ اہتمام نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر یہ اہتمام نہیں، تو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آنے پر یہ اہتمام آپ نے کیوں کیا؟ تو فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسی شخصیت اور ایسی ہستی سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور ان کی فضیلت آپ قرآن کریم سورہ فتح کی آیات سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کی فضیلت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور جب وہ آپ آنے میں دیر کر دی، ایک افواہ پھیلی
کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں، تو ان صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور بیعت کس بات پر کی کہ جب تک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ ہم نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے، اس پر انہوں نے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے بیعت لی، اور آپ نے ان صحابہ کرام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب بیعت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے پر بیعت کی جا رہی ہے، اور جو بیعت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو قرآن کریم کے اندر مومن کہہ رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیات سے خوب اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو وہاں پر مسلمان پریشان تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں جو ہے کھودے اور اس کو جو ہے نا وقف کر لیں، یعنی کنواں کھدوا کر اور ان کو مسلمانوں کے نام کر لیں، اس کو وقف کر دیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ آپ نے وہ کنواں کھدوایا، آپ نے وہ کنواں خریدا، کھدوایا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جنگ موتا کے موقع پر جب مسلمان بہت کمزور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 1000 دینار لا کر آپ نے محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دینار کو اپنے ہاتھ میں خوشی سے اچھال کر کہہ رہے تھے کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ اس قدر خوش ہوئے ہیں، مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، اور اس قدر تنگ ہے کہ اب وہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ والی جو جگہ ہے اسے خریدا جائے، اور خرید کر مسجد نبوی کے اندر اسے داخل کر دیا جائے، مسجد کا حصہ اسے بنا لیا جائے۔ تو اس جگہ کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے، تو جب لوگوں نے اس پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ بھول گئے ہو، جس ہاتھ کو تم زخمی کرو یہی وہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے میں نے مفصل صورتیں لکھی ہے، مفصل صورتیں سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک، فرمایا اسی ہاتھ نے لکھی ہے۔ یعنی آپ کاتب وحی تھے، آپ نے قرآن کریم کی ترتیب لگائی، آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا، آپ نے قرآن کریم کی مفصل صورتوں کو سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو یہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کے بڑی جو ہے فضائل موجود ہیں، ان کے مناقب موجود ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا، جب آپ کو شہید کرنے کا پورا پروگرام بنایا گیا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں موجود تھے، اور میرے گھر میں ایک ایسے مقام پر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے باہر والوں کی ساری باتیں سن لی، اور جب میرے پاس واپس آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا، اور اس قدر اترا ہوا تھا مجھے کہنے لگے کہ مجھے یہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ کیوں مارنا چاہتے ہیں، جبکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 وجوہات کے، کہ ایک یہ ہے کہ وہ اسلام لا کر مرتد ہو جائے، دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، رجم کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، تیسرا یہ کہ بغیر قصاص کے کسی کو قتل کر ڈالے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اسلام سے پہلے یعنی دور جاہلیت میں بھی نہ کبھی میں نے زنا کیا، اسلام لانے کے بعد بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ کہتے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں
کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی کسی کو نہ اسلام لانے سے پہلے ناحق قتل کیا، نہ اسلام لانے کے بعد ناحق قتل کیا، کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میں نے کبھی بھی اسلام سے مرتد ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ نے کئی بار خطبہ دیا، آپ نے کئی بار لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار تھا کہ آپ نے واعظ کیا اور لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو خطاب کریں، لوگوں کو سمجھائے اور لوگوں کو سمجھ نہ آئے۔ کہا کہ ہم نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہیں، ان پر اثر نہیں پڑتا۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں تم جو ہے مجھے مارنا چاہتے ہو، اور تم بھول گئے ہو کہ جب مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے اور ان مسلمانوں کے لیے کنواں جو ہے میں نے کھدوا کر میں نے جو ہے انہیں مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، تم بھول گئے ہو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میں آگے بڑھا تھا، تم بھول گئے ہو کہ جنگ موتا کے موقع پر جب مسلمان بہت تنگ تھے، جسے تنگی والا جنگ کہا جاتا ہے، ذات العسرہ، فرمایا کہ اس موقع پر سب سے زیادہ آگے میں تھا، اور تم بھول گئے ہو کہ مفصل صورتیں میں نے لکھی ہے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک میں نے لکھا ہے، اور تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں پہلی بار تھا آپ نے یہ خطبہ دیا، لیکن لوگوں کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، اور پھر بھی وہ آپ کے شہید کرنے کے پیچھے تلے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی زندگی کے اندر ان کو شہادت کی خوشخبری دے رکھی تھی، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، تو تبھی تو آپ بار بار نصیحت کرتے ہیں، اور آپ قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں، اور آپ بار بار قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ایک بدبخت شخص جسے موت الاسود کہا جاتا تھا، وہ بدبخت وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر موجود تھے وہاں داخل ہو گیا، اور داخل ہو کر دیکھتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا گھونٹتا ہے، اور ان کو پکڑ کر ان کا اس قدر گلا گھونٹتا ہے کہ جب وہ تڑپنے لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسری مرتبہ ان کا گلا پکڑ کر گھونٹتا ہے اور اس قدر ان کو تڑپاتا ہے کہ پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے، پھر آ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ میں نے عثمان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، ایسا معاملہ کیا ہے جس طرح سانپ اس کی جب جان نکلنی ہوتی ہے تو وہ کس طرح رنگ بدلنا ہوتا ہے، میں نے اس طرح اس کو تکلیف کے اندر دیکھا ہے، اس کو کرب کے اندر دیکھا ہے، یعنی میں نے اس کا جب گلا گھونٹا تو اس قدر وہ تڑپ رہا تھا، اس قدر وہ تڑپ رہا تھا، جس طرح سانپ کی جب سانس جاری ہوتی ہے تو وہ سانپ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے اس کرب میں، اس تکلیف میں ان کو دیکھا ہے، اس تڑپتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، اس طرح اس انداز سے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا کارنامہ میں نے انجام دیا۔ اسی دوران ایک دوسرا بدبخت وہ بھی آگے بڑھتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وار کرتا ہے، آپ کے ہاتھ کو زخمی کر دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں آپ اسی ہاتھ کو شہید کر رہے ہو، زخمی کر رہے ہو جس ہاتھ نے مفصل صورتیں لکھی ہے، اسی ہاتھ نے سورہ حجرات سے سورہ ناس تک لکھا ہے، تم اس ہاتھ کو تم نے زخمی کر دیا، آپ یہ فرماتے ہیں، اور پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آپ کا جو خون ہے وہ ٹپکتا ہے قرآن کریم کی آیات پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو آیات ہے اس پر جو ہے آپ کا خون ٹپکتا ہے، تلاوت کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے جاتے، خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے قرآن کریم کی آیات پر۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، آپ کی پیشن گوئی ثابت ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو بولتے تھے حق اور سچ بولتے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو عثمان شہید کر دیا جائے گا، اللہ آپ کو قمیص پہنائے گا اور لوگ اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے،
لیکن آپ نے چھیننے نہیں دینا، اسے اتارنا نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ مجھ سے ملاقات نہ کریں۔ بالکل عین محمد الرسول اللہ کی ہدایت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، حتیٰ کہ یہاں تک جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً بوقتاً اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، رقیہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں دی، وہ فوت ہوئے۔ جب وہ فوت ہوئی تو پھر اس کے بعد ام کلثوم ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کاتب وحی، قرآن کو جمع کرنے والے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان حیات پیکر، تو اس طرح 18 ذوالحجہ کو شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح یہ ایمان لائے تھے، اگر تم بھی اس طرح ایمان لائے تب تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تب تو تم ہدایت پا لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔